بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. راستے میں بھی شاید وہ خاتون سن رہی ہوگی، وہ مجھے فون کر رہی تھی. سوئٹزرلینڈ سے فون تھا، نمبر انگلینڈ کا تھا، تو مجھے کہتی ہیں کہ وہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے. میں نے 3 بار سورہ رحمان کا کورس کر لیا ہے. کہا کہ 3 بار کورس کس نے کرایا آپ کو اور کیا مطلب ہے؟ تو خیر وہ بتانے لگیں کہ انہوں نے نام لیا کہ فلاں سینٹر، دعا سینٹر کے فلاں کاکی ہیں. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں نام جو انہوں نے بولا کوئی کہ یہ نام ہے. میں نے کہا نہیں بیٹا میں نہیں جانتا، مجھے نمبر بھیج دیں میں دیکھ لوں گا. لیکن میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ پتہ ہو کہ جس بندے نے آپ تک میسیج دیا ہے وہ خود کتنا ٹرین ہے اور آپ کو کہاں تک لایا وہ. ٹھیک ہے، اور اگر میں نے ہی سارا کچھ کرنا ہے، اگر میں نے بھی پرائمری سے پڑھانا ہے، تو پھر جو دعا سینٹر کے نام پہ، دعا کرانے کے نام پہ جس کسی نے پہلے بونگی مار دی اور آپ اسے بھی لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، تو مجھے پہلے وہ بھی صاف کرنا ہے. جو بات تو ایک سادی سی ہے، ہر ویڈیو کے شروع میں کارڈ لگا ہوتا ہے کالا سورہ رحمان کا، اتنا ہی میسیج ہے، اینڈ پہ بھی لگا ہوتا ہے، کبھی انگلش میں کبھی اردو میں. تو اگر کسی کا نصیبہ ہے اور وہ خلوص نیت سے تلاش میں، اسے جواب مل جاتا ہے. اب یہ ہے کہ آپ سارے دعا تو کرانا شروع ہوئے. کچھ لوگوں نے، یہ میں آپ کو بتا دوں، کچھ کی تو نیت صاف تھی لیکن انہیں پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ کون لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا ہاں اس کو ایسے کرتے، سوشل میڈیا کے طور پہ نا. اب ایسے حالات ہیں کہ بابا جی کی تصویر لگی ہوئی ہے، میری تصویر لگی ہوئی ہے، میری فیملی کی تصویر لگی ہوئی ہے ڈی پی پہ. ٹھیک ہے، نیچے لکھا ہوا ہے کہ محبوب آپ کے قدموں میں، بیٹی کا رشتہ منٹوں میں، اور پتہ نہیں کیا کچھ جن نکالنے کا اور اثرات اور آسیب کا توڑ اور فلاں. مجھے روز آپ لوگوں میں سے کئی لوگ بھیجتے ہیں. اسی طرح کے لوگ، کئی ایسے لوگ ہیں جن کے مقاصد کمرشل ہیں، یا کئی ایسے لوگ ہیں، میں آنیسٹلی میں نام نہیں لوں گا، اب فائدہ کوئی نہیں ہے، میں نے جو بتانا تھا میں بتا چکا ہوں سب کو. وہ بابا جی کو نہ اپنی زندگی میں انہوں نے مانا، بابا جی کا مذاق اڑایا، بابا جی کو اوپنلی کرٹیسائز کیا، بابا جی کو ہر طرح کا جو بھی ٹف ٹائم دے سکتے تھے دیا. بابا جی نے آگے سے پیار ہی کیا. ٹھیک ہے، اب چونکہ ان میں سے بھی سارے سب انسان ہیں، اور اگر وہ سید ہیں تو پھر سادات تو سادات ہیں. ٹھیک ہے، کچھ شکتیاں ویسے ہی آئی ہوتی ہیں، نسبت کا احترام ہم ساروں پہ تو ویسے ہی لازم ہے. لیکن وہ خود اگر سید ہی سید کو ڈنگ مار دے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یا آپس میں کریں. تو پھر آگے ظرف پہ بات ختم ہوتی ہے. اللہ، جس کو اللہ تصرف دیتا ہے اللہ اسے ظرف بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور جس نے وہ اپنی سمجھتا ہے میں، اور جس وقت آپ بدلے میں آتے ہیں، مقابلے میں آتے ہیں، میں شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ اب وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ بابا جی کے بہت سگے ہیں، جتنے قریبی وہ ہیں بابا جی کو، جتنا وہ جانتے ہیں بابا جی کے، جتنے وہ جو کچھ بھی ہے. لیکن آج بھی حالات یہ ہیں. بات یہ تھی کہ بابا جی نے جتنی بات بتائی تھی، یہ سادی بات نہیں ہے بیٹا. اس میں باقی جو مذہبی، جو نیک لوگ ہیں یا مذہبی لوگ جو صحیح دین پہ ہیں، وہ بہت پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں. مجھے بھی وارن کر دیتے ہیں، کئی بار کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب چلیں، آپ کے بابے نے بڑا کام کیا، سارا کچھ کیا، آپ شخصیت پرستی میں تو نہیں چلے گئے، لوگوں کو شخصیت پرستی میں تو نہیں ڈال رہے. وہ بچہ اس دن جو بول رہا تھا، وہ جس بھی حالت میں تھا، میں دن رات ان لوگوں کو ڈیل کرتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ جو مٹرنگ کر رہا تھا، جو وہ بیٹھا ہوا، وہ تو اپنے اضطراب میں تھا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا، وہ بہت ہی پیارا انسان تھا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اب وہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے. باہر اور بات ہے، یہاں مذہب پہ بات کرنا، خدا پہ بات کرنا ایک خطرناک بات ہے. آپ اپنی طرف سے ماڈرن خدا اور یہ وہ ٹرم بولیں گے تو یہاں کوئی بھی آن لائن لائیو جا رہا ہے تو وہ کچھ بھی مطلب نکل سکتا ہے، یا کوئی الٹے اس کے خلاف ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہ جو بھی باتیں بول رہا تھا، یا اسے اعتراضات تھے، یا وہ جو اس کے دل میں آ رہی تھی، اس سے کنٹرول میں نہیں تھا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ بات کر رہا تھا، چنگم بھی کھا رہا تھا، تیز، اس کی سپیڈ بہت تیز تھی. آپ لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ میرے سے بدتمیزی کر رہا ہے، نہیں، اس کے اوپر بمبارٹمنٹ کویسچنز کی، اس کے اندر جو اس کے اندر اتنی دیر سے جو الاؤ تھا، لاوا پک رہا تھا، اس کو میری کسی بھی بات سے تھوڑا سا جواب آگے سے ملتا تھا. یہ نہیں وہ کہ وہ لاجواب ہونا نہیں چاہتا تھا، نہیں، وہ تھوڑے سے وقت میں سارا کچھ اس کو مطلب اس کی سمجھ سے بیونڈ تھی بات. لیکن اسے سکون بھی آ رہا تھا، اسے سمجھ بھی آ رہی تھی. لیکن ساتھ جو میں نہ مانوں کا اس کا فیس تھا،
اس میں اس سے پہلے میرے سے بات کرنے سے پہلے جو وہ باتیں کر چکا تھا, میری تھوڑی بات اس سے ہوئی ہے, اسے پتہ بھی نہیں ہے. اگر اس کے ساتھی اس کو گواہی نہ دیں تو وہ کہے گا امین ڈاکٹر صاحب نے میں نے تو نہیں کہا, اسے پتہ ہی نہیں تھا وہ کیا بولی جا رہا ہے. تو اس کے ارد گرد جو لوگ تھے نا, تھوڑے جتنے خواتین آخری لائن والی پرے مرد حضرات تھے, وہ ڈیفینیٹلی اوفینڈ ہو رہے تھے اس سے کہ یہ کیا بول رہا ہے, کیا کر رہا ہے, اگر اس کو کوئی مسئلہ ہے تو نہ آتا, یا اس کو اعتراض ہے یا یہ مانتا نہیں, مطلب اس کو کیا مسئلہ ہے. وہ اپنے کنٹرول میں نہیں تھا. کہنے کا مقصد یہ, ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں, اور اس میں بھی وہ اس کی آنیسٹی یہ تھی کہ وہ سیدھی راہ, وہ کہہ رہا تھا, یعنی اس کا شاید یہ خیال آ گیا ہو کہ کوئی خدا نہیں ہے. وہ اس عمر تک جو ڈھونڈ رہا تھا اس کو کوئی دے نہیں رہا, اسے کوئی جواب نہیں دے رہا, اس کو مل نہیں رہا. اور جس سے وہ پوچھتا ہے, جیسے آپ کی سوچ تھرو آؤٹ تھی کہ یار یہ کس قسم کا ڈاکٹر ہے, اس ڈاکٹر نے بات ہی پیار سے نہیں کی تو آگے تو میں نے بات ہی نہیں کرنی, اس نے میری سنی نہیں ہے, یا اس نے 1 منٹ میں پیشنٹ کیسے دیکھ لیا ہے. کئی ڈاکٹر اتنے ماشاءاللہ تجربہ کار ہوتے ہیں کہ وہ مریض انٹر ہوتا ہے تو وہ اس کی تشخیص کر چکے ہوتے ہیں, اور انہوں نے بیسک 1-2 باتیں کر کے تو انہوں نے کر دینا ہوتا ہے. کئیوں کا ویسے بھی سٹائل ایسے ہے. بہرحال لیکن مریض کی تسلی ہوتی ہے کہ اس کی بات سنی جائے اور اس کو تسلی تب یا اس کے سوالوں کے جواب دیے جائیں. سرکاری اسپتالوں میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے, 50 مریض اس کے سر پہ کھڑے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر اس کا نہ کوئی بلڈ پریشر لینے والا ہے, نہ کوئی نبض لینے والا ہے. اب پہلے نرسیں ہوتی تھی, اب وہ نرسز بھی اس طرح اس جگہ پہ نہیں ہوتی. وہ کیا کیا کرے گا, وہ باتیں سن کے جلدی جلدی لکھ رہا ہوتا ہے. پھر گورنمنٹ اب کہہ رہی ہے کمپیوٹرائز کرے, وہ کمپیوٹر پہ انٹری کی سپیڈ کیا ہے, نیٹ کی پیچھے سے سپیڈ کیا ہے, کام کیا ہے, وہ ہزاروں مسئلے. تو آپ جیسا جو سینسٹیو بندہ ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ مجھے بٹھایا جائے, اسٹول آفر کیا جائے, ٹھیک ہے, پھر اس کی مطلب ڈاکٹر کی ہمدردی نظر آئے, ایمپتھی نظر آئے, پھر اس کے بعد اس کے بولنے میں بھی تمیز ہو, ٹھیک ہے. آپ کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب بہت پیار سے بولتے تھے, میں اب کھانے کو پڑتا ہوں. لوگ کئی, مجھے کچھ دن پہلے رات کے 3:30 تھے, میں نے فون اٹھا لیا اور لیٹ گیا تھا میں, لیکن سویا نہیں تھا, میں نے فون اٹھا لیا. اس سے اب کوئی کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر جاوید سے یا جاوید بابا سے بات کرنی. میں کہ جی میں ڈاکٹر جاوید ہی بول رہا ہوں, آپ بات کیجئے. واقعی آپ ڈاکٹر جاوید ہیں؟ میں کہ جی رات کے 3:30 بجے آپ میرے فون پہ فون کر رہے ہیں, میں نہیں ہونا ہے اور کس نے ہونا ہے, تو آپ بتائیں. تو میں نے کہا کہ وہ میں نے آپ سے یہ بات کرنی ہے کہ اگر تو آپ کے پاس ٹائم ہے, اگر تو آپ میری بات آرام سے سن سکتے ہیں تو میں آپ سے بات کروں گی, ٹھیک ہے. میں نے کہا جی جو بھی ایمرجنسی ہے آپ مجھے بتائیں. میں نے کہا نہیں آپ تو بہت جلدی میں ہیں, تو اگر آپ نے رات کے 3:30 بجے فون اٹھانے کا احسان کر ہی لیا ہے تو بات بھی تمیز سے کر لیں اور فون بند کر دیں, ٹھیک ہے. تو اب اپنے اپنے جذبات ہیں نا ہر ایک کے, ٹھیک. میں نے خیر انہیں واپس رنگ بیک کیا تو آگے سے صرف ریٹرن میں میسیج آیا کہ نہیں بہت مہربانی. میں نے اتنا پوچھا کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے, تو انہیں آگے سے لکھ کے میسیج بھیجا, اور میں نے کہا آپ کا پورا نام کیا ہے, تو انہوں نے لکھا کہ جس کو میرا نام بھی پتہ ہوگا اور جس کو میرا مسئلہ بھی بن کہے پتہ ہوگا, بات میں نے اس سے کرنی ہے, ٹھیک ہے. میں معافی مانگ لی آگے. ظاہری بات ہے میرے پاس ایسی شکتیاں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو مریض ہر طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں. رات کے 3:30 بجے فون بھی کر لیا انہوں نے. اگر اٹینڈ ہو بھی گیا, جس طرح تسی دسدے پے ہو کہ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਦੇਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਥੁੜਿਆ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਲਾਲਚੀ ਜਿਹਾ, कहता जी आ जाओ फीस तो दो ना, ठीक. तो वो जवाब आपको अल्लाह ने दिए, वो बेसिकली अपने वक्त पे जवाब आने होते हैं. सारे जो भी जवाब होते हैं वो अपने वक्त पे आने होते हैं और अपने वक्त पे मिलते हैं. मैं बैठ जाएं इधर, बैठ जाएं उधर, बैठ. उसको जो बात नहीं शाह जी तुसी तो बैठे रहो, तुसी क्यों उतर गए हो? कोई बात, 3 लोग हैं तो बैठ जाओ. ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕ ਨੇ. ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੈਯਦ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ. ਬੰਦੇ ਤੇਜ਼ ਨੇ ਨਾ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ. ਚਲੋ कहाँ था मैं? तो वो मतलब 3:30 बजे वो बात कर भी रही हैं, लेकिन ज़ाहिरी बात है उनकी जो भी जज्बात होंगे या उनका ख्याल होगा कि मेरे बिन कहे मेरा तारुफ भी हो, मेरा मसला भी पता हो और बताना भी ना पड़े और सारा हो, और बंदा भी बात आराम से सुने रात के 3:30 बजे. अब मैं थका हुआ था या मेरी अपनी मसले मसाइल होते हैं, या ये भी मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों का इलाज डांट भी होती है, कुछ लोगों का थोड़ा कई बार गाली भी निकल जाती है मुंह से, कई कुछ होता है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, अल्लाह माफ़ करे हम सारों को.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بچی ہمیں یاد آ گیا کہ وہ بی بی ابھی جو فون کر رہی تھیں، انہوں نے جب مجھے یہ کہا، میں نے 3 کورسز کر لیے ہیں. تو میں نے کہا بیٹا کورسز سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک. انہوں نے کہا جی مجھے انہوں نے کہا تھا کہ وہ آپ کے بڑی خاص کاکی ہیں، مطلب وہ آپ سے ملی ہوئی ہیں، فلاں سینٹر ہے جو دعا کا وہ کراتی ہیں، اور انہوں نے 1 ہفتہ پھر 1 ہفتہ پھر 1 ہفتہ 3 ہفتے سورہ رحمان سننے کو کہا. وہ میں نے کر لی ہے. بیٹی ان کی کا مسئلہ تھا چھوٹی کا، تو وہ میرا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اور مسئلہ نہیں ٹھیک ہوا. تو میں نے کہا آپ مجھے کہہ رہی ہیں میں سوئٹزرلینڈ سے بول رہی ہوں، نمبر آپ کا UK کا ہے. اور وہ کہنے لگی کہ نہیں میں یہاں اپنے ریلیٹیوز کے پاس آئی ہوئی ہوں، تو نمبر میرا UK کا ہے، میں UK ہی ہوتی ہوں. اور بار بار وہ ان کا حوالہ دے رہی تھی جنہوں نے انہیں دعا کروائی گئی تھی. تو پھر میں نے کہا بیٹا جنہوں نے بھی آپ کو دعا کرائی ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے دعا کا میسج جو ہے جتنی بات ہے اتنی رہنے دینی چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہ لمبی چونکہ بات ہو جائے گی اور پھر آپ میں سے بھی کئی اسی طرح شروع ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا آپ دونوں ٹھیک ہو جاؤ، بچہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ اصل بات جو انہیں پھنسی ہوئی تھی وہ انہوں نے کافی دیر بعد کی، جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ آپ نے اپنے سامنے دیکھا کہ وہ اس بندے نے مذاق اڑایا اور خود اس پہ وہ حالت ہو گئی. اسی طرح ایسے بھی ہو جاتا ہے. وہ مجھے کہتی ہیں کہ اصل میں ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھ لی ہیں آٹزم کی کہ میری بچی کیوں نہیں ٹھیک ہوئی. تو وہ مجھے تو سمجھ آ گئی ہے، اپنی مسئلہ تو سمجھ آ گیا. فی الحال میرے میاں میری بات ماننے پہ تیار نہیں ہے. میں نے کہا جی میاں کا بھی رول ہے اس میں، میاں کو بھی سورہ رحمان اسی طرح سننی پڑے گی. اور کہ نہیں وہ باجی نے یہ کہا تھا. میں کہا یار باجی کی میرے سے بات نہ کرو، اگر باجی کی مجھے سنانی ہے، کیونکہ جو ہی انہوں نے نام لیا مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کن لوگوں نے، وہ اس میں آپ کے دعا کے بہت سے لوگ اس سینٹر میں شامل سارے کام کر رہے ہیں، لیکن بیچ میں جو کی پرسن ہے مجھے پتہ ہے کہ وہ نمبرز گریب کرتا ہے. پھر وہ مینلی کہاں سے ہے، وہ کدھر، بعد میں لوگوں کو ایک بات ہی کرنی ہوتی ہے اور وہ پوری بات کا ستیہ ناش مارنا ہوتا ہے اور ساروں کو پھر وہ ایک گروپ کی صورت کچھ بھی کرتے ہیں. تو میرا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے. میں نے جب لکھ بھی دیا اب بابا جی سے ہی سیکھ کے، اور بار بار کہہ بھی رہا ہوں کہ آل رائٹس آر ریزرو ٹو اللہ. میرے ابا کا سسٹم تھوڑا ہے، یہ جس کا ہے وہ جانے، لوگ جانے. بڑے بڑے انبیاء کے بعد لوگوں نے میسج کو کچھ کا کچھ کر دیا. ٹھیک ہے. گروہ بازی کی، دھڑلے بازی وہ کیا ہوتی ہے، دھڑے بازی کی، گردنیں کاٹی ایک دوسرے کی، سارا کچھ کیا اور ٹھیکیدار بھی بن گئے اور حق کو کچھ کا کچھ کرنے کی کوشش کی. حق ہی رہتا ہے، وہ اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے. وہ چپ کر کے وہ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ ٹرو سیکرز کون ہیں. علم القرآن خلق الإنسان علمه